السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ ربنا اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان، آیات مقدسہ نمبر 11 تا 16 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں ہم صرف 2 آیات پہ بات چیت کر سکے تھے، ایک آیت مقدسہ نمبر 9 اور 10، اور دونوں میں چونکہ مضامین بڑے اہم تھے اس لیے تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی تھی۔ آیت مقدسہ نمبر 9 میں کفار مکہ کی جو شکوک و شبہات، وسوسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اور کھیل کرتے ہیں، اللہ نے اس کو ہائی لائٹ فرمایا۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی فکر اور تعلیم کے پیچھے صرف شک ہو، یقین نہ ہو۔ اصل میں تو یقین کی ضرورت ہے، ان کنتم موقنین کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں آپ کو تسلی بھی دی کہ آپ انتظار کیجئے، ایک وقت ضرور آئے گا جب ان کو شکست ہوگی اور بدخان مبین ہوگا۔ دخان مبین پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آراء عرض کی تھیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یغشی الناس، یہ جو دھواں ہے یہ لوگوں کو گھیر لے گا، اور ھذا عذاب عظیم، یہ بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو اس سے مراد قیامت کا وقت ہے۔ قیامت کے قریب جب یہ آسمان دھواں ہو جائے گا تو ہر طرف انسان گھیرے میں آ جائیں گے۔ وہ دھواں اس طرح چھا جائے گا کہ انسانوں کو پتہ نہیں چلے گا، حتیٰ کہ جو مومنین ہیں ان کو بھی وہ دھواں کا اثر ہوگا، لیکن تھوڑا ہوگا، جیسے نزلہ زکام وغیرہ، اور باقی جو جتنے منکرین ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، وہ تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ ھذا عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ وقت وہ ہے جب غزوہ بدر ہوتا ہے۔ اللہ نے جیسے فرمایا فرتقب، انتظار کیجئے، یعنی ان قریب یہ وقت آئے گا جب یہ کفار جو آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں یہ شکست کھائیں گے، اور ان کے لیے یہ غزوہ بدر بہت بڑا دردناک عذاب ہوا۔ ان کے تو وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی مختصر سی جماعت کامیاب ہو جائے گی، اللہ نے کامیاب کیا، اور بالآخر ان کو شکست ہوئی اور ہر طرف ان کو دھواں نظر آ رہا ہے۔ پھر جب قحط کا وقت آیا ربنا اکشف عنا العذاب، تو اس وقت یہ کہنے لگے کہ ہم سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، انا مؤمنون، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اتنا سخت قحط تھا، پچھلے درس میں ہم نے کچھ عرض کیا تھا، اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اگر ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یعنی قیامت کا منظرنامہ ہے تو وہاں بھی اللہ سے یہ کہیں گے کہ اگر یہ عذاب ہلکا ہو جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے۔
اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، کہاں ان کو سمجھ ہے، نصیحت ہے، کیسے یہ درست ہو سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو رسول آئے، اور رسول بھی ایسے آئے جنہوں نے کھول کھول کے سب کچھ بیان کر دیا، ہر چیز کھول کے بیان کر دی، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، اور اگر قحط بھی ختم کر دیا جائے گا تو پھر بھی ایسے ہی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ثم تولوا عنہ، اب اس جملے پہ آپ غور کیجئے، پھر وہ اس سے پھر گئے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ یقیناً بڑی اعلیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، قحط ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے پیٹھ پھیر لی، منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، اور کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُون، کہنے لگے آپ تو سکھائے ہوئے مجنو ہے، مجنون پاگل ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بجائے اس کے کہ ایک عذاب آیا وہ ٹل گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ معلم، یعنی سکھائے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ اس کو رات کو آ کے کوئی سکھا جاتا ہے اور صبح آ کر یہ قرآن کی شکل میں یا آیات کی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ بھی شک ہے نا، اس پہ بھی شک کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں وہ اپنے پاس سے ارشاد فرماتے ہیں، اور کسی ایک رومی غلام ہے وہ آگے ان کو سکھا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ترازی، مذاق اڑانا، وہی بل ہم فی شک یلعبون، انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم کھول دیتے ہیں یہ عذاب قلیلاً، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے ہم یہ عذاب دور کر دیتے ہیں، اور جیسے وہ دور کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، لیکن انکم عائدون، بے شک تم پھر وہی کرو گے جس پر وہ پہلے قائم تھے، اسی پر قائم رہیں گے۔ ان الفاظ سے ان کی ایک سوچ کا پتہ چلتا ہے، مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن پکڑیں گے ہم بطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ، جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے، انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ میرے عزیزو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ پھر قیامت کا منظرنامہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب پکڑیں گے، ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ غزوہ بدر کا موقع ہے، اور یہاں پر جو ان کو اللہ نے پکڑا اور پھر انا منتقمون، انتقام لیا ان سے، یہ قومی انقلاب کا جو آغاز ہوتا ہے، قومی نظام کی تشکیل ہوتی ہے، ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد اب کفار مکہ سے جب مقابلہ ہوا تو اللہ نے نبتشل بطشۃ الکبریٰ، بڑے سخت طریقے سے ان کو پکڑا۔ اس سے بڑا سخت طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابو جہل مارا گیا، 70 ان کے جو بڑے سردار تھے مارے گئے، جہنم رسید ہو گئے، بہت سارے غلام بنا لیے گئے۔ میرے عزیزو، یہ دن ان کے لیے عذاب علیم ہے، یہ دن ان کے لیے بڑا سخت ہے، اسی سے تو آغاز ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بڑی کامیابی کا دن ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو عید الفطر ہم مناتے ہیں، آپ عزیزوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوتا ہے،
17 رمضان کو، اور اس کے بعد عید آتی ہے۔ تو عید اصل میں یہ خوشی ہے کامیابی کے لیے۔ پہلا جو غزوہ ہے، اس غزوہ میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی، بڑے بڑے کافر مارے گئے، سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا۔ یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات۔ اس غزوے کے جیتنے کی خوشی میں، فتح کے نتیجے میں اللہ نے عید الفطر جیسا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو اصل میں تو یہ قومی انقلاب جو حضور لا رہے ہیں، قومی نظام کی تشکیل فرما رہے ہیں، اس کی بنیاد پڑ گئی۔ وہ کافر جو آپ کو بڑی مختصر جماعت کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ابھی آپ نے سنا معلم مجنون کہتے ہیں، آج وہ شکست کھا جاتے ہیں۔ آج ان کی طاقت اور ان کا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ان کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض، عداوت، دشمنی اور ہٹ درمی کی وجہ سے جو ایک مقابلے کی فضا تھی کہ ہم سب کچھ کر دیں گے، اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، میرے عزیزو آج جو پہلی اینٹ رکھی گئی، پہلی بنیاد رکھی گئی ان کی شکست کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی فتح کی، یہ ان کے لیے بڑی خوشخبری، اور کفار اور مشرکین کے لیے یہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ ہے، انا منتقمون۔ اللہ نے بدلہ لے لیا۔ اللہ میں اعلیٰ شعور اور سمجھ عطا فرمائے۔ دور حاضر میں بھی اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اسوہ مبارک کے مطابق جد و جہد کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔